آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ عنوان بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اس عنوان کا نام ہے اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، اسلام کی خاطر عورت نے قربانیاں کیا کیا دی ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو باہمی کشش کی کیفیت رکھ کر سلسلہ انسانیت کو چلایا ہے، معاشرتی اجتماعیت بھی قائم فرما دی ہے۔ چونکہ کوئی بھی اجتماعی کام کرنے کے لیے یہ اجتماعی نظام سربراہ یا امیر کے بغیر نہیں چل سکتا، اسی لیے اللہ رب العزت نے مرد کی علمی اور عملی قوتوں کو بنیاد بناتے ہوئے اسے عمارت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد یہ عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ مرد کو حاکم بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے عورت کے حقوق کو بھی متعین فرما دیا ہے تاکہ اس صنف نازک کی ہونے کی وجہ سے اس کی حق تلفی نہ ہو۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے اسی طرح لازم اور واجب ہے جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے لازم اور واجب ہے۔ مرد کی یہ حاکمیت یہ صرف نظام چلانے کے لیے ہے، نہ کہ عند اللہ محبوبیت اور تقرب کے اس بات کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں تقرب کا ذریعہ تقوی اور پرہیزگاری کا زیادہ ہونا ہے۔ جنس کا تعلق اللہ کے ہاں نہیں کہ مرد ہے تو یہ اللہ کے ہاں محبوب ہے، عورت ہے تو اللہ کے ہاں محبوب ہے، نہیں، اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے ایک دوسرے سے زیادہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی شخص ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کے لیے میدان کو کھلا چھوڑ دیا ہے کہ دینی اعتبار سے کوئی جتنی بھی ترقی کر سکتا ہے، اعمال کے اندر اجر و ثواب کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے کہ مرد کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا عورت کو کم ملے گا، یا عورت کو زیادہ ملے گا مرد کو کم ملے گا، تفاوت نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو بشرط کہ وہ صاحب ایمان ہو، وهو مؤمن صحیح العقیدہ ہو، تو ہم اس دنیا کے اندر بھی ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی ہم ان کو اعمال حسنہ کا بھرپور اجر عطا فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، صحیح العقیدہ ہو۔ اجر و ثواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر کوئی تفاوت قائم نہیں فرمایا۔ جس طرح ایک مرد ترقی
کر کے اللہ کا خصوصی قرب حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح ایک عورت بھی ایمان اور اعمال صالحہ کر کے اختیار کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتی ہے۔ تاریخ اسلام یہ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو ولایت اور اقربیت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کسی عورت کو اللہ نے نبوت عطا نہیں فرمائی، نبوت جیسی عظیم ذمہ داری نہیں سونپی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت خلقی طور پر کمزور ہے اور وہ دعوت و تبلیغ کی خارجی سرگرمیوں اور ذمہ داریوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، قبل من الرجال کثیر ولم یقبل من النساء، کہ مردوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کامل گزرے ہیں لیکن عورتوں میں بہت کم ہے۔ لیکن جو کم ہے نا وہ ان کا مقام اور ان کی شان بھی بہت بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل ترین عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا مریم بنت عمران او آسیۃ امرأۃ فرعون، کہ ایک کامل ترین عورتوں میں سے ایک حضرت مریم علیہ السلام ہے اور دوسری حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجہ فرعون ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت محمدیہ کی ایک کامل ترین عورت کا ذکر کرتے ہوئے ان الفاظ کا چناؤ فرمایا، فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی صاعد الطعام، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر اس طرح ہے کہ جس طرح سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ سامعین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ عورت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیسے کیسے علمی کمالات سے نوازا تھا۔ بڑے بڑے جید صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ چند صحابہ کرام کے نام خاص طور پر ذکر کیے جاتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو صدیقہ کائنات سے تعلیم حاصل کیا کرتے ہیں، اور 150 کے قریب تابعین ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تعلیم حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے علمی کمالات کو بھانپتے ہوئے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، خذوا شطر دینکم عن حمیرہ، اب تم اپنے دین کا آدھا حصہ تنہا حضرت عائشہ سے سیکھ سکتے ہو۔ یعنی اتنا علم اللہ نے ان کو عطا فرما رکھا تھا۔ کامل ترین عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور جن سے نسوانیت کے لیے یہ بھی بہت بڑا احساس ہے کہ دین اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں مردوں کی طرح عورتوں نے بھی کفار کے ظلم و ستم کو برداشت کیا ہے، حتیٰ کہ یہ بات غور سے سنیے گا، حتیٰ کہ اسلام کی خاطر سب سے پہلی قربانی جس نے دی وہ بھی ایک عورت تھی۔ وہ عورت اور کوئی نہیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس گوری عورت نے دین توحید کی خاطر مشرکین مکہ کا ہر قسم کا ظلم اور تکلیف برداشت کی، اور تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ کس کس طرح کے ان کے اوپر ظلم اٹھائے جاتے تھے۔ ایک دفعہ تو ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا ظلم کیا کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی، کہ اس ظالم نے غصے میں آگ بگولا ہو کر، غصے میں پاگل ہو کر ان کو قتل کرنے کی عجیب ترکیب نکالی، ان کو زمین پر لٹایا
اور ایک ٹانگ کو رسی سے باندھا اور اس رسی کو ایک اونٹ کی گردن پر ڈال دیا اور دوسری ٹانگ کو دوسری رسی سے باندھا اور دوسرے اونٹ کی گردن پہ ڈال دیا اور حضرت سمیہ سے کہنے لگا کہ اے سمیہ، دین اسلام دین توحید کو چھوڑ دے اور اپنے آبائی دین کی طرف واپس آ جائے۔ لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائے کہ انہوں نے کہا نانا ابو جہل، میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن دین توحید کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے ان دونوں اونٹوں کو مخالف سمت پر دوڑایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود مقدس دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور جان اللہ کے سپرد کر دی اور اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہو گیا۔ یعنی عورت کا مقام اتنا بڑا اعزاز کہ دین اسلام کے اندر سب سے پہلی شہادت کا رتبہ ملا تو ایک عورت کو ملا۔ صرف اتنا ہی نہیں، تاریخ اسلام کے ایک نابغہ روزگار شخصیت، پیکر عدل و حریت، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، عناصر اربع پر حکومت کرنے والے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے کی وجہ بھی ایک عورت بنی تھی، اور وہ عورت اور کوئی نہیں، ان کی اپنی ہی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھر رہے تھے کہ کسی نے بہن اور بہنوئی کے اسلام لانے کی خبر دے دی۔ یہ خبر سنتے آپ اور غصے میں آپ بولا ہو، فوراً بہن کے دروازے پر پہنچے، اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی، دروازہ کھلوا کر فوراً اندر گئے اور بہن فاطمہ کو اور بہنوئی کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ وہ شدید زخمی ہو۔ لیکن آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے انتہائی جرأت مندانہ انداز میں جواب دیا، اے عمر، میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں جس خطاب کا تو بیٹا ہے، تیری رگوں میں جس خطاب کا خون دوڑتا ہے میری رگوں میں بھی اسی خطاب کا خون دوڑتا ہے، تو جتنا بھی ظلم کر لے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں توحید خداوندی کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمر، عورت ساتھ میں ہاتھ اٹھانا یہ کوئی بہادری اور عزت کی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جرأت مندانہ اور بے باکانہ انداز میں گفتگو کی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ ان کا دل فوراً ہی نرم پڑ گیا اور اپنی بہن سے کہنے لگے کہ اے میری بہن، وہ صحیفہ تو لے کر آؤ کہ جس کی تم تلاوت کر رہی تھی۔ جب وہ صحیفہ لایا گیا، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی تو ایمان لائے بغیر نہ رہ سکے، فوراً ہی ایمان قبول کر لیا۔ سیدنا فاروق اعظم کے اسلام لانے کی وجہ ایک عورت بنی۔ صرف اتنا ہی نہیں، غار حرا میں جب پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے، اقرأ یا محمد، کیا محمد پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ حضرت جبریل نے پھر فرمایا، اقرأ یا محمد، پڑھیے۔ پھر فرمایا، ما انا بقارئ، میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا اور پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل فرمائی تو وحی کی حیت اور دہشت اور رؤیت ملک فرشتے کو دیکھنے کی وجہ سے اور مشاہدہ انوار الہی اور نبوت کی عظیم ذمہ داری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا سے گئے، بدن مبارک پر لرزہ سا طاری ہو گیا، فوراً اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور خاتون اول سیدنا خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ خدیجہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں کمبل اوڑھایا، کمبل ڈال دیا اور کافی دیر تک ان کے اوپر ٹھنڈا پانی چھڑکتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی طبیعت پرسکون ہو۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان فرمایا۔ گھبراہٹ اور پریشانی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہونے لگ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری موت آ جائے، مجھے اپنی جان کی فکر رکھنے لگ گئی ہے۔ اس نازک موقع پر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر تسلی دی ہے تو ایک عورت نے دی، وہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ رب العزت کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، کبھی آپ کو ضائع نہ کریں گے، بلکہ آپ کو کامیابیوں سے سرفرازیوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ انک لتصل الرحم وتحمل القلہ وتکسب المعدومہ، کیوں؟ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مقروضوں کا بار ان کا وزن اٹھاتے ہیں، آپ غریبوں کی عیادت کیا کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کیا کرتے ہیں، آپ حق بجانب عمور میں مدد کرتے ہیں۔ ما اتیت فاحشۃ قط، آپ کبھی کسی فاحشہ کے پاس تک نہیں گئے۔ مطلب یہ تھا کہ ایسے محاسن و کمالات، ایسے اخلاق اور عادات، ایسے شمائل اور فضائل کہ حامل شخصیت کی رسوائی ناممکن ہے۔ ایسے عادات والی شخصیت کو اللہ ہمیشہ کامیابیوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ ابشروا فواللہ لا یفعل اللہ بک الا خیرا، آپ کو مبارک ہو، بشارت ہو، اللہ آپ کے ساتھ خیر اور بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں خدیجہ کی جان ہے، مجھے اس بات کی قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس امت کا نبی بنائے۔ بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی جو تورات اور انجیل کے عالم تھے بہت بڑے، ان کے پاس گئے، ان کو یہ سارا ماجرا بتلایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ سامعین، بات واضح ہو گئی، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مشکل وقت میں تسلی دینے کا اعزاز بھی ایک عورت کو حاصل ہے۔ عورت، اس کو اللہ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اگر ایک عورت صحیح معنوں میں اس کی اصلاح ہو جائے تو یقیناً اولاد کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، کیونکہ ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوا کرتی ہے۔ عورت اگر اصلاح کرنا چاہے تو پورے گھر، پورے خاندان، پورے معاشرے کی اصلاح کر سکتی ہے، اور اگر گمراہی پہ اتر آئے تو پورے معاشرے کو خراب کر سکتی ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے خاوند کا رخ جدھر بھی چاہے موڑنا چاہے موڑ سکتی ہے، اسے نیکی کے راستے پر بھی چلا سکتی ہے اور بدی کے راستے پر بھی چلا سکتی ہے۔
پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین اصحاب للب الرجل الحاذق کہ عورتیں اگرچہ دین اور عقل کے لحاظ سے کمزور ہیں لیکن بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل نکال سکتی ہیں، یعنی ان کو جس طرف چاہے موڑ سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی ہزار کوششوں کے باوجود شجرہ ممنوعہ کے قریب نہیں گئے تھے، لیکن جب حضرت حوا علیہ السلام نے ترغیبی کلمات کہے تو حضرت آدم علیہ السلام اس شجرہ ممنوعہ کے پاس چلے گئے۔ ایک عورت نے ہی کہا تھا تو آپ پاس چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جب فرعون کے گھر پہنچا تو وہ فوراً ان کے قتل کے درپے ہو چکا تھا۔ فرعون اس کے جتنے بھی سپاہی تھے، فوج والے تھے، ہر لحاظ سے تیار ہو چکے تھے کہ ہم اس بچے کو قتل کریں گے، لیکن ان کی بیوی ان کے آ رہے کہنے لگی لا تقتلوہ، اے فرعون اس بچے کو قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے کہ قریب ہے کہ ہم اس کی پرورش کریں، اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے، یا ہو سکتا ہے ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اولاد عطا نہیں فرمائی، ہو سکتا ہے ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں۔ فرعون کتنا ظالم بادشاہ تھا، کتنے بچوں کو اس نے قتل کیا، لیکن جس بچے نے اس کی حکومت کو گرانا تھا اللہ نے اسی بچے کو اس کی گھر میں ہی پرورش کر۔ کس طرح؟ بیوی آگے بیوی نے روک دیا قتل کرنے سے۔ فرعون کو بالآخر اپنی بیوی کی بات ماننی پڑی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے باز آ گئے۔ دیکھیے فرعون جیسے سرکش انسان جو فرما روا کرو، کس طرح ایک بیوی نے، ایک عورت نے اس کا رخ بدل دیا، اچھائی کی طرف موڑ دیا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے اسلام میں عورت کی اگر تربیت اور اسلام پر خصوصی توجہ دی جائے تو اس کی اصلاح سے پورے خاندان کی اصلاح ہو سکتی ہے، پورے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور عورت پر اسلام کے بے شمار احسانات ہیں۔ اسلام کی آمد سے قبل عورت کے ساتھ انتہائی ناروا اور گھٹیا سلوک کیا جاتا تھا، اس کے حقوق کو ہر لحاظ سے پامال کیا جاتا تھا، معاشرے میں اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا، تعلیم کے دروازے عورت پر بند کیے جاتے تھے، لیکن اسلام نے آ کر اس بات کی وضاحت کر دی کہ تعلیم حاصل کرنا یہ عورت کا بھی حق ہے۔ میراث کے اندر عورت کو حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن اسلام نے آ کر اس بات کی وضاحت کر دی کہ اسلام کے اندر جس طرح میراث کے اندر مرد کا حصہ ہے اسی طرح عورت کا بھی حصہ ہے۔ جنگ میں عورتوں اور بچوں کو بے دریغ قتل کر دیا جاتا تھا، اسلام نے آ کر اسے تحفظ فراہم کر۔ تلاش معاش کی ذمہ داری مرد کی طرح عورت کے اوپر بھی عائد تھی زمانے جاہلیت کے اندر، لیکن اسلام نے آ کر عورت کا بوجھ ہلکا کر دیا اور یہ ذمہ داری مرد کے اوپر عائد کر دی کہ عورت کا نان و نفقہ بھی مرد نے اٹھانا۔ عورت کے نکاح میں دیر کرنا، اس کی اجازت کے بغیر نکاح کر دینا، یہ اسلام کے آنے سے قبل اس باتوں کا معمول تھا، لیکن جب اسلام آیا اسلام نے آ کر اس بات کی وضاحت کر دی کہ اگر عورت کے نکاح کے اندر تم نے دیری کر دی ہے اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہو چکا ہے تو اس کا ولی بھی اس گناہ کے اندر برابر کا شریک ہے، اور اس بات کی وضاحت کر دی کہ بغرض نکاح عورت کی اجازت ضروری ہے۔ حق مہر طے کر دیے جاتے تھے لیکن عورت کو دیے نہیں جاتے تھے، اسلام نے آ کر عورت کو اس کا حق مہر ادا کر۔ طلاق کو ایک کھیل سمجھا جاتا تھا، جس کا دل چاہتا جتنی طلاقیں دے دیتے پھر رجوع کر لیا کرتے تھے، اس عورت کو معلق کر کے اس کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، اپنے پاس ہی بند کیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر طلاقوں کی تحدید کر کے عورت کو اس ظلم سے نجات دے دی، اور جو عورت وضع حمل کے دوران اس دنیا سے چلی جاتی ہے اس کے اوپر موت آ جاتی ہے، اسلام نے آ کر اس بات کی وضاحت کر دی کہ جو عورت وضع
ہوتے ہوئے اس دنیا سے چلی جاتی ہے، اللہ رب العزت ایسی عورت کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اسلام کے آنے سے قبل عورت کا مقام کیا تھا، اور اسلام نے آ کر عورت کا مقام کیسا کر دیا۔ زمانے جاہلیت کی ایک بڑی اور انتہائی شرمناک رسم تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بیٹی کو اس حد تک گھٹیا اور حقیر سمجھا جاتا تھا کہ بیٹی کی پیدائش ان کے لیے عار ہوا کرتی تھی، شرمندگی کی باعث ہوا کرتی تھی۔ اس عار کو ختم کرنے کے لیے وہ زمین کے اندر گڑھا کھود کر اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ روزانہ کئی بیٹیاں، کئی ایسی بچیاں سسکتی، بلکتی، چیختی، چلاتی زندہ درگور ہو جایا کرتی تھی، ان کا کوئی پرسان حال ہوا نہ کرتا تھا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کی مثبت بیان کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کہ جب بھی ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدا ہونے کی خبر ملتی تو ان کے منہ کے اوپر غم طاری ہو جایا کرتا تھا، ان کا دل انتہائی اندوناک ہو جاتا تھا، اور اس خبر بد کی وجہ سے وہ لوگوں سے اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے پھرا کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ آیا اس ذلت کو کس طرح ہم دور کریں۔ عورت پر اسلام کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اسلام نے آ کر اس رسم بد کا گلہ کما کر دیا اور قتل اولاد کو ایک بہت بڑا جرم قرار دیا، اور قتل اولاد سے منع کیا۔ لا تقتلوا اولادکم کہ تم نے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ جن اولاد کو تم نے قتل کیا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس اولاد سے سوال کریں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ قیامت کے دن اس زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کے سبب تمہیں زندہ درگور کیا گیا تھا۔ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت سوال کریں گے کہ کس گناہ کے سبب تمہیں زندہ درگور کیا گیا تھا، تو کیا جواب ہوگا؟ کہ ہمارا گناہ یہ تھا کہ ہم ایک عورت پیدا ہوئے، ہم ایک لڑکی پیدا ہوئے تھے، یہ ہمارا گناہ تھا۔ اور جب اللہ سوال کریں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اسلام نے آ کر اس رسم بد کا گلہ کما کر دیا اور قتل اولاد کو بہت بڑا جرم قرار دیا اور ظلم عظیم قرار دیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جس عورت کو گھٹیا سمجھ کر اس سے ناروا سلوک کیا جاتا تھا، اسلام نے آ کر اسے مقدس رشتوں کے اندر باندھ دیا۔ اگر وہ ماں ہے تو قابل احترام ہے، اگر بہن ہے تو قابل عزت ہے، بیٹی ہے تو قابل شفقت اور رحمت ہے، بیوی ہے تو قابل محبت ہے۔ اسلام نے آ کر اسے مقدس رشتوں کی حیثیت سے متعارف کروایا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ہاں کوئی لڑکی پیدا ہو، پھر نہ تو وہ اسے کوئی تکلیف پہنچائے، نہ ہی اس کی توہین کرے اور نہ ہی اس کی ناقدری کرے، اور نہ ہی محبت کے اندر بیٹوں کو بیٹیوں کے اوپر ترجیح دے، تو اللہ رب العزت لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کی وجہ سے اس کے ماں باپ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور ایک موقع پر صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک عورت آئی جو نہایت ہی غریب تھی، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں بھی تھیں۔ تینوں میرے پاس آئے اور ان کے اوپر فاقے کے شدید آثار تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ اس وقت میرے گھر کے اندر 3 کھجوریں موجود تھیں۔ میں نے وہ تینوں کھجوریں اس کی ماں کو دے دی۔ اس ماں نے ایک ایک کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ ان دونوں بیٹیوں نے جب وہ کھجوریں کھا لی، ماں وہ تیسری کھجور اپنے ہی منہ میں ڈالنے ہی لگی تھی، لیکن بیٹیوں نے جب وہ کھجور طلب کی تو ماں نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیا اور خود نہ کھایا،
اپنی بیٹیوں کو وہ کھجور دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اس کے اس طرز عمل سے بے حد متاثر ہوئی کہ کچھ دیر کے بعد پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من ابتلا من هذه البنات بشيء، کہ جس بندے یا بیٹی یا بندی کے اوپر بیٹیوں کی ذمہ داری آ جاتی ہے فاحسن الیہن، پھر وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کن لہ سترا من النار، تو اللہ تعالیٰ اس حسن سلوک کی وجہ سے اس آدمی کے حق میں جنت کے داخلے کو واجب کر دیتے ہیں اور جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہائی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اس آدمی نے یا عورت نے کوئی ایسی گناہ بھی کر دیے ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کا عذاب ملنا تھا، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک والا کام ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اس غلطیوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک موقع پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا وضم اصابعہ، کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو بچیوں کا بوجھ اٹھاتا ہے قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو اس طرح ساتھ ملایا ہو کہ جو انسان اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کو بلوغت تک ان کا خیال کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، ان کی شادی کرتا ہے اچھی جگہ پر، کل قیامت کے لیے میں محمد اور وہ شخص اس طرح ہوں گے جس طرح دو انگلیاں ساتھ۔ اتنا مقام اللہ نے عطا فرمایا عورت کی پرورش، بیٹی سے محبت کرنے میں۔ ایک دفعہ ایک جنگ کے موقع پر کچھ آدمی گرفتار ہوئے اور کچھ عورتیں باندھی بن گئی، ان عورتوں کے اندر حاکم تائی کی بیٹی صفانہ بھی تھی۔ صحابہ کرام نے ان قیدیوں کو مدینہ منورہ لے کر آئے اور مسجد نبی کے قریب ان کو اتار دیا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہے جس کے سر کے اوپر کوئی چادر نہیں ہے، برہنہ سر کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنے پاس بلایا اور صحابی سے فرمانے لگے کہ اے صحابی جاؤ یہ میری چادر لے جاؤ اور اس مشرکہ عورت اس بچی کے اوپر اس سر کے اوپر ایک چادر کو ڈال۔ صحابہ کرام بڑے حیران، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو آپ کی مبارک چادر ہے اور وہ عورت کافرہ ہے، مشرکہ ہے، اس کا سر اتنی مقدس چادر کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام بیٹی تو آخر بیٹی ہے، چاہے وہ مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، بیٹی تو بیٹی ہے نا، اس کی شان ہے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچی کو اپنے پاس بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہ تو صرف زادہ راہ دیا، اسے سواری بھی عطا فرمائی، اسے کچھ کپڑے بھی عطا فرمائے اور صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی کہ اے صحابہ اکرام تم نے بخیر و عافیت اس بچی کو اس کے گھر واپس چھوڑ کر آنا۔ یعنی اتنے اخلاق تھے کہ بیٹیوں کا مقام اس قدر ہے کہ بیٹی چاہے مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، اس کے سر کے اوپر چادر نبوت کی بھی آئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، قرآن مجید کے اندر چند عورتوں نے خدمت نبی کے اندر حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے اندر عورتوں کا ذکر بہت کم ہے، جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے مردوں کا ذکر کیا ہے۔ جتنے بھی احکام تھے تمام احکام کے اوپر اللہ رب العزت نے مردوں کو خطاب کیا ہے، یعنی مذکر کے صیغے اللہ نے استعمال کیے ہیں۔ حالانکہ ہم عورتیں بھی تو اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مردوں کا ذکر زیادہ کیا، عورتوں کا ذکر کم کیا؟ عورتوں کے یہ حسرت بھرے کلمات اللہ رب العزت کے سامنے جب آئے، رحمت الہی کو جوش
اللہ رب العزت نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصاعمین والصاعمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبردار مرد فرمانبردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد عاجزی کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد روزے رکھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، میں اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر دیا۔ توجہ فرمائیے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر فرمایا اور ان کی تسلی اور دل جوئی کا سامان بھی تیار کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر عورت پریشان ہوتی ہے اللہ رب العزت آسمان سے وحی کا نزول کر دیا کرتا۔ حضرت عوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بوڑھی ہو چکی تھی، حضرت عوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے ایک موقع پر کہا انت علی کظہر امی، کہ تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پشت ہے۔ اور یہ الفاظ یہ ایسے الفاظ تھے کہ جو زمانہ جاہلیت میں طلاق کے قائم مقام سمجھا جاتے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے بڑھاپے اور قسمہ پرسی کا ذکر کرتے ہوئے یہ مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستور کے مطابق ہی فیصلہ سنایا ما رآک الا قد حرمت علیہ، کہ اس معاملے کے اندر مجھے کوئی ڈھیل نظر نہیں آتی، تو اس کے اوپر حرام ہو چکی ہے۔ جس طرح زمانہ جاہلیت میں طلاق سمجھا جاتی تھی اسی طرح طلاق ہو چکی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ منت اور آہ و سارم کرنے پر اتر آئی اور اس بات پر آپ سے بحث کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ، شریعت زمین پر نہیں بنتی، شریعت آسمان پر بنتی ہے۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ ابھی میں پرانے دستور کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتی ہے اور اپنے مالک حقیقی سے رو رو کر دعا کرتی ہے اللہم انی اشکو الیکا، اللہم انی اشکو الیکا، کہ اے اللہ میں اپنے غم و علم کی فریاد تجھ ہی سے کرتی ہوں۔ ابھی رو رو کر دعا ہی کر رہی تھی کہ جبریل امین تشریف لے آئے۔ جبریل امین وحی نازل کرنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی۔ جب وحی مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ، تیرا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ نے اس عورت کی پکار کو آسمانوں پر سن لیا ہے کہ جو اپنے خاوند کے متعلق آپ سے زمین پر جھگڑا کر رہی ہے اور اللہ سے رو رو کر آہو زاریاں کر رہی ہے۔ میں اللہ نے اس کو پکار کو سن لیا ہے، اب وہ قصاص دے دے تو اپنے خاوند کے اوپر اسی طرح حلال ہو جائے گی جس طرح پہلے حلال۔ اندازہ لگائیں کہ محض ایک عورت کی پریشانی پر اللہ رب العزت نے کس طرح پرانا دستور تبدیل فرما کر اس عورت کا مسئلہ حل کروا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صنف نازک کے حقوق کی اس حد تک فکر کرنے کا حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حجت الوداع جیسے عظیم الشان موقع کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لَكُمْ عَلَىٰ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ، کہ تمہارے اوپر ان کے حقوق اسی طرح واجب ہے جس طرح تمہارے حقوق ان کے اوپر واجب ہے۔ تم نے ان کا خیال کرنا ہے کیونکہ تم نے اللہ کی امان کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے کلمے کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ ان کو اپنے لیے اپنے امان میں لیا ہے، اپنے نکاح میں لیا ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ لہذا جس طرح تمہارے حقوق ان کے اوپر لازم ہے تم نے بھی ان کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والی کے لیے سب سے اچھا ہے، وانا خیرکم لأہلی، اور میں محمد اپنے گھر والیوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان کے حقوق کی رعایت اور فکر میں محمد کرتا ہوں تو تمہارے اوپر بھی یہ بات ضروری ہے کہ تم نے بھی عورتوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ پوری دنیا یہ نفع حاصل کرنے کی چیز ہے لیکن اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ بہترین متاع وہ ہے المرأة الصالحہ، جسے نیک عورت مل جائے، جس کے نکاح میں ایک نیک عورت آ جائے اسے دنیا کا سارا نفع مل جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، کہ تمام مؤمنین میں سے اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاق اور برتاؤ اچھا ہو اور خاص طور پر اس کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اس کو برا بھلا نہ کہتا ہو۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے حقوق کی پاسداری کرے۔ اللہ رب العزت